الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقوا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم اپنے دین کو، وکانوا اور ہو گئے شیعا کئی گروہ میں، کل حزب ہر گروہ، بما لدیہم اسی پر جو ان کے پاس ہے، فرحون بہت خوش ہیں۔ گزشتہ آیت کے آخر میں ہم نے ایک ٹکڑا پڑھا ولا تکونوا من المشرکین، کہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی پچھلی آیت کے اندر کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کس قسم کے مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد کیا ہے کہ جو فطری دین تھا، جو سیدھا دین تھا، جو توحید والا دین تھا، انہوں نے اس فطری دین کو چھوڑ کر مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ رب العالمین کے بعد انہوں نے اگر کوئی معبود بنایا تو وہ سب کے سب ایک معبود پر جمع ہو گئے، بلکہ ہر ایک علاقے والوں نے، ہر ایک قوم والوں نے، ہر ایک قبیلے والوں نے اپنا الگ الگ خدا بنایا، اپنا الگ الگ الہ بنا لیا، اپنا الگ الگ رب بنا لیا۔ اور یہ الگ الگ رب بنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باطل ہے، کیونکہ حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ حق کئی ہوں، کہ آپ کہیں کہ اللہ رب العالمین بھی حقیقی الہ معبود ہے اور فلاں فلاں بھی حقیقی الہ اور معبود ہے، کیونکہ اب یہ ایک نہیں، یہ کئی بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، کہ جس کو اللہ رب العالمین کے سوا وہ پکارتے ہیں وہ حقیقی طور پر نہیں ہے، وہ باطل ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ رب العالمین ہی وہ حقیقی الہ ہے، حقیقی معبود ہے۔ لوگ معبود دنیا میں بنائیں گے، یہ نہیں کہ بنائیں گے نہیں، اقرار کیا نام ہے، لوگ اس بات کو نہیں ثابت کریں گے، ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ رب کے سوا یہ بھی معبود ہے، یہ بھی الہ ہے، یہ ہمیں فلاں چیز دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ صحت دیتا ہے، یہ شفا دیتا ہے۔ تو رب بنائے میں لوگوں نے، تو لا الہ الا اللہ کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ نفی ہے کس چیز کی، کہ حقیقی معبود کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں معبود ہیں، یہ نہیں ہے کہ معبود ہی نہیں، معبود ہیں، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ معبود ہیں، لوگ پکارتے ہیں، لیکن وہ حقیقی نہیں ہے، وہ کیا ہے، الباطل، باطل ہے۔ تو اصل دین، اصل فطرت کیا تھا؟ ایک اللہ رب العالمین کو الہ مانے، کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک ہی دین پر، ایک ہی جماعت پر تھے، یعنی ایک ہی رب کی عبادت کرنے والے تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے سلسلے کو شروع کیا، مبشرین و منذرین، جو بشارتیں لوگوں کو سناتے ہیں اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کے عذابات سے بھی ڈراتے ہیں۔
صرف یہ نہیں کہ بشارتیں سنا دی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، اور وہ کتاب کیا تھی؟ بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ نہیں تھی کہ جھوٹی گھڑی ہوئی اپنی طرف سے خود ساختہ بنائی ہوئی، نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کی۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ کتاب، وہ رسول فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی جب وہ توحید کے راستے سے ہٹ گئے، اب ان کو توحید کے راستے پر لانا ہے۔ اب لایا کیسے جائے گا؟ اس کا حل کیا ہے؟ وہ حل اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، مبشرین و منذرین، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، بشارتیں بھی سناتے ہیں، اللہ کے عذابات سے ڈراتے بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان میں حقیقی طور پر فیصلہ کر سکے، بتلا سکے کہ بتاؤ حقیقی طور پر معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے یا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اللہ کہتے ہیں صرف انہوں نے جو اختلاف کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ کی دلیل مضبوط نہیں، دلیل اللہ کی مضبوط، واضح، ہر ایک کو سمجھنے والی، کوئی شبہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے، بالکل واضح آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری، واضح دلیلیں اتاری، لیکن وہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ضد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح اختلاف کے اندر امت کو ہم نے رہنے دے دیا؟ نہیں، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے سیدھا راستے پر رکھ دیا۔ یہاں سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ مشرک وہ غلط راستے پر ہے، مومن مسلمان وہ سیدھے راستے پر ہے، کیونکہ حد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت دے دی، لما اختلفوا فیہ، اس بات کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ من الحق کی، حق میں سے ہے، باذنہ، اپنے حکم سے ہے، اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ وہ ہدایت دی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس بندے کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ پہلے سب کے سب لوگ کیا تھے؟ ایک ہی دین پر تھے۔ اور یاد رکھیں قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے، جو اللہ کے ہاں معتبر دین ہے، وہ کیا ہے؟ الاسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اصل میں کیا ہے؟ رب العالمین کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اللہ کہتے ہیں اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے اختلاف کیا، اس دین کو چھوڑا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ آپس کی ضد تھی، حسد تھا، بغض تھا، عناد تھی، دشمنی تھی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، جو انکار کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کو انکار کرنے دو، اللہ رب العالمین جلد حساب لے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں زیادہ، وہ کہتے ہیں نہیں آپ غلط راستے پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، اے نبی آپ کہہ دو کہ اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنے چہرے کو اپنے رب کے لیے تابع کر دیا ہے۔ ومن اتبعن، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اسی دین کے اوپر چل رہے ہیں جس دین پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، جس پر میں قائم ہوں، میری امت بھی اسی پر قائم ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ کہ ہدایت ملے گی، نہیں تو نہیں۔ تو دین اللہ رب العالمین کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں جو دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور چیز لے کر آئے گا، ہرگز اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ بندہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین کو، اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ اللہ نے اس کو کہا اتممت علیکم نعمتی، یہ میری نعمت ہے جو میں نے تمہیں دین بھیجا ہے۔ تو اصل دین، اصل چیز
وہ کیا تھا؟ فطری طور پر توحید تھی۔ توحید، جب لوگوں نے توحید کو چھوڑا تو وہ کیا ہو گئے؟ فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا۔ آپ مشرکین کو ہی دیکھ لیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے بیت اللہ کے اندر کتنے بت دیکھے؟ 360 بت، جن کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بھی بت بنایا ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ جو بت فروش نہیں تھے، بت شکن تھے، بت توڑنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا۔ تو 360 بت بیت اللہ کے اندر موجود، اگر واقعی وہ حقیقی معبود ہوتے تو پھر ایک بناتے نا، 360 یہ صرف بیت اللہ کی حالت ہے۔ اگر آپ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب الرحیق المختوم اور اس کے اندر وہ مضمون جو ابتدائی طور پر انہوں نے عرب کی تاریخ بیان کی ہے، اگر آپ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ دیگر آپ سیرت کی کتابوں کے اندر جو عرب کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس کس قسم کا شرک ان کے اندر موجود تھا۔ کیا بت ایک تھے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لات، منات، عزا، ان کے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ تو کئی خدا، کئی معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، ہر علاقے والوں نے اپنا الگ الگ معبود بنایا ہوا تھا، ہر بستی والوں نے الگ اپنا معبود بنایا، ہر قوم والوں نے، ہر گھر کے اندر بت موجود تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے تو ان کو اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ لوگ توحید کو چھوڑ کر دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر کر دیں۔ اب دین کے کتنے ہی معاملات ہم دیکھیں، آج مسلمان کتنی فرقوں کے اندر تقسیم ہے، اور ہر ایک وہ کلو حزب بما لدیہم فرحون کا مصداق ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے، ہر گروہ یہ کہتا ہے، ہر جماعت یہ کہتی ہے، ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم حق پر، باقی سب باطل پر، ہم حق پر ہیں، باقی باطل پر ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ حق ایک ہی ہوگا، سب حق پر نہیں ہوں گے۔ آپ کے ان چاروں امام چاروں برحق نہیں، ایک حق باقی سب باطل، یہی چیز ہے۔ یاد رکھ لیے آج ہم جو اختلافات کے اندر پڑ چکے ہیں، ان اختلافات کا حل اگر موجود ہے، فرقہ واریت کا خاتمہ اگر کہیں پر ہے تو وہ قرآن مجید کے اندر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی آپ کو اصل دین نہیں ملے گا، نہ قرآن سے ہٹ کر، نہ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہٹ کر۔ یہی دو چیزیں ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جن کی اتباع کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو جس طرح توحید کے معاملے کے اندر ہم نے مشرکین کو غلط کہنا ہے اور ان کے اس شرک کو ہم نے غلط ثابت کرنا ہے، کس ذریعے سے غلط ثابت کریں گے؟ قرآن مجید کے ساتھ، کہ جی آپ نے اس کو لات کو بنایا، منات کو بنایا، عزا کو بنایا۔ اور آج کے دور کے اندر اگر ہم آتے چلے جائیں، جو ہم نے لاکھوں کروڑوں بنا چکے ہیں ہم مسلمان ہونے کے باوجود، کس کس علاقوں کے اندر ہمارے موجود ہیں مزارات، ہم ان کی عبادات کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو رکوع سجود کرتے ہیں، خشیت، خوف، سارا کچھ ہمارا ان کے ساتھ لاحق ہو چکا ہے۔ تو اب اگر آپ ان کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرک ہے، وہ بندہ کہتا ہے یہ شرک نہیں، کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ جو آیات آپ پڑھتے ہیں ان آیات کے اندر ذکر تو اللہ تعالیٰ نے کس کا کیا؟ اس وقت کے جو بت تھے، جو ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے، جو لکڑیوں کے بنائے جاتے تھے، جو پتھروں کے بنائے جاتے تھے، وہ تھے۔ قبر والا کہاں تھا؟ اس قبر میں موجود انسان، اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ تو بھائی جب دلیل دینے والا آگے سے بھی عالم ہو تو بتائیں پھر اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ لوگ کیسے شرک چھوڑیں گے؟ کیسے اللہ کی توحید کی طرف آئیں گے؟
تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیات کے اوپر غور کریں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی کیا وہ آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان کے اندر صرف اور صرف ان کے بتوں کا ذکر کیا ہے، وہ جو ہاتھوں سے تراشتے تھے ان کی عبادت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ جو آج ہم نے عبادات بنا لی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا؟ کیا قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں ہے؟ انصاف کے ساتھ ذرا قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ فرقہ واریت سے نکلنا چاہتے ہیں قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیے، علماء نے جو محنتیں کی ہیں، تفاسیر لکھی، قرآن کریم کے تراجم کیے، احادیث کی تشریحات کی، احادیث کے ترجمے کیے، کیا ایسے ہی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دیا؟ وہ اسی لیے کہ اگر ہم 8 سال 10 سال 6 سال مدارس میں نہیں جا سکتے، کل وقت اپنا دین کے لیے نہیں دے سکتے، تو کم از کم پیسے کچھ خرچ کر کے اپنے گھر پر قرآن مجید کی تفسیر تو لا سکتے ہیں، ترجمہ تو لا سکتے ہیں، حدیث کی کتاب تو لا سکتے ہیں، شرح تو لا سکتے ہیں، اور پھر آپ خود پڑھیں، خود مطالعہ کریں، جہاں پر آپ کو چیز سمجھ نہ آئے پھر علماء کی طرف رجوع کریں، خود نہ حل کریں اس کو، علماء کی طرف رجوع کریں، ان کو کہیں میں نے یہ آیت پڑھی، یہ حدیث پڑھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے سمجھائیں۔ وہ آپ کو بتلائیں گے، پھر اس کا معنی سمجھائیں گے، اس کا مفہوم سمجھائیں گے، دیگر احادیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ تو دین کو خود پڑھیں، اگر ہم دین کی طرف یاد رکھیں واپس آئیں گے تو فرقہ واریت سے نکل سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اللہ فرماتے ہیں وہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وکانوا شیعا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد وہ کیا ہے، کئی گروہوں کے اندر تبدیل ہو گئے، یہ نہیں ہے کہ ایک گروہ کے اندر رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا ہے اور وہ کئی گروہ بن گئے ہیں، لست منہم فی شیء، تو ان میں سے کسی بھی چیز میں نہیں، میرا کہتے اللہ کہتے نبی کہتے میرا تم میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جو وہ کچھ کر رہے ہیں رب ان کو خبر دے گا، اور اپنا راستہ کیا ہے وہ بھی اللہ نے کہا بتا دے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو دین ہے مضبوط ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو ایک طرف کا تھا، وما کان من المشرکین، اور اس کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں اللہ رب العالمین کے حکم کا ماننے والا سب سے پہلا ہوں، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہتے اے نبی کیا میں رب کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، وہی ہر چیز کا رب ہے، اس کو چھوڑ کر میں تمہاری باتوں کے اندر آ کر تم کہو کہ ہاں یہ لات و منات و عزا یہ رب ہے، میں ماننا شروع کر دوں، تمہاری بات میں نہیں مانتا، میں اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہوں۔ تو توحید کی طرف ہم نے پلٹ کر آنا ہے، اور شرک کے جو آغاز ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں وہ کیا تھی؟ تصاویر۔ آج یہ تصاویر کا فتنہ ہمارے اندر کتنا عام ہو چکا ہے، علماء نے بحالت مجبوری اس کو اضطراری کیفیت کے اندر جائز قرار دیا تھا کہ بھائی آپ کی جیب کے اندر نوٹ مجبوری ہے، جیب میں نوٹ رکھنا، اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، اجازت دے دی۔ آپ شناختی کارڈ بنوانا آپ کی مجبوری ہے، اس کے اوپر تصویر ہے، مجبوری۔ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں اس کے اوپر تصویر، مجبوری۔ آپ کسی شعبے میں داخلہ لے رہے ہیں وہاں پر تصویر، مجبوری۔ جہاں جہاں مجبوری ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کو تسکین قلب کے لیے، اپنی نمائش کے لیے، اپنے آپ کو آرام اور سکون پہنچانے کے لیے میں نے تو پوز بنا بنا کر تصاویر بنانا شروع کر دی، ہر معاملے کی میں نے تصویر بنانا شروع کر دی۔ کتنا سنگین معاملہ ہے، کتنا سنگین معاملہ ہے تصویر کا۔ علماء نے یاد رکھیں یہ عام تصاویر جو ہم فیشنی طور پر کھنچواتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم خوشی سے کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میری تصویر کھینچیں، اس پوز کے اندر کھینچیں، اس پوز کے اندر کھینچیں،
اور پھر کیا ہوا؟ اسی تصویروں نے ہی وہ قوم نوح کے اندر جہالت پھیلائی، شرک کا آغاز۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے 5 نیک بندے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے، انہوں نے قبر بنائی، قبر کے بعد شیطان نے آ کر ان کو کہا، انہوں نے اس کے اوپر کیا ہے نشانی رکھنا شروع کر دی۔ نشانی کے بعد پھر تصویر آ گئی، پھر تصویر کے بعد ایک اور نسل آئی، انہوں نے کہا شاید ہمارے بڑے ان کی عبادت کیا کرتے تھے، انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور آج بھی ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے جی، یہ فلاں پیر صاحب کی تصویر ہے۔ کیوں گھر کے اندر آپ نے لٹکائی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے محبت ہے، صرف محبت کے لیے میں نے لٹکائی ہے۔ آپ کے دل کے اندر محبت ہوگی کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ علی اجویری ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، آپ نے ان کی تصویر گھر پہ لگا دی، آپ محبت کرتے ہیں، اگلی نسل وہ سمجھے گی ہمارے باپ دادا اس بزرگ کی، یہ بابا کون ہے، اس کی عبادت کرتے تھے، وہ عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آج یہ فتنے ہمارے اندر اس طرح عام ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم دین سے ہٹ رہے ہیں، اور اگر کوئی سمجھاتا ہے تو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور سمجھایا کہاں سے جائے گا؟ یاد رکھیں یہ قرآن سے اور حدیث سے ہی۔ اس اختلاف کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کا حل کون بتلائے گا؟ صرف قرآن بتائے گا اور حدیث مبارکہ بتائے گی۔ تو ہر چیز کو الغرض ہم دیکھتے چلے جائیں۔ اپنے معاملات کے اندر ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر ہم نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا ہے۔ آج ہم مسلمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ جو حق سے ہٹ کر ہوگا، جو حق ہے قرآن اور حدیث، اس کے اوپر جو موجود ہے وہ اصل ہے، وہ دین ہے، اور جو اس سے ہٹ کر ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرقہ کہا، اور فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک ملت کے۔ اور وہ ملت کیا ہے؟ آپ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ ہر بندہ کہے کہ میں ہی وہ دین، میں ہی وہ جماعت ہوں، میں ہی وہ ملت ہوں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ نہیں، آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، کہ جس کے اوپر میں موجود ہوں اور میرے صحابہ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کس پر موجود تھے؟ قرآن پر، حدیث پر۔ صحابہ کس پہ موجود تھے؟ آپ کے لائے ہوئے دین پر، قرآن اور حدیث، اسی پر صحابہ موجود تھے۔ تو اسی دین پر جو جماعت موجود ہوگی وہ حق ہے، جو اس سے ہٹ کر ہے وہ باطل ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک گروہ امت کا میرا ہمیشہ رہے گا جو حق پر غالب ہوگا۔ ان کی کچھ چند صفات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اور فرمایا لا یضرهم من خذلهم، ان کو رسوا کرنے والے رسوا کریں گے، بے یار و مددگار چھوڑنے والے بے یار و مددگار چھوڑیں گے، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ان کے اوپر آ جائے۔ تو بہرحال ہمیشہ دین کی طرف ہمیں پلٹنا چاہیے۔ میں نہ آپ کو اپنی جماعت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، نہ کسی اور جماعت کی طرف، نہ میں آپ کو کسی ایک فرقے کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کو خالص قرآن اور حدیث پر لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اس دین پر آنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور اس دین کی تفسیر، اس کی تبیین، اس کی توضیح، اس کی تشریح، اس کی وضاحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے بیان کر دی ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر جب تک لوگ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ تو یہی چیز ہے جو فرقہ واریت کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ آج نعرہ میں بھی لگاتا ہوں، آپ بھی لگاتے ہیں، جی فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے، یہ فرقہ واریت نے بڑا نقصان پہنچا دیا امت کو، جی ملک پاکستان کو بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ حل کیا ہے؟ اس کی طرف نہ میں آتا ہوں نہ آپ آتے ہیں۔ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اللہ کہتے ہیں جب آپ
ان کو کہا جاتا ہے آؤ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترا ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ منافق آپ سے روکنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ تو آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ بھائی اپنی طرف نہیں کوئی بلا رہا آپ کو لوگ دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کی طرف بلا رہے ہیں کہ تنازع ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آؤ۔ تو اختلافات، فرقہ واریت کا خاتمہ صرف اور صرف یہ قرآن سے اور حدیث مبارکہ سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یاد رکھیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ جو راستے بھی ہم اپنائیں گے وہ شاید ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن امت انتشار سے، امت افتراق سے، امت اختلاف سے نہیں نکل سکتی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر وہ کئی گروہ بنا دیے، کئی خدا انہوں نے بنا لیے، اور صرف یہ نہیں ہر ایک الہ کو الگ الگ کام دے دیا انہوں نے۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ کیا بن گئے؟ کئی گروہ بن گئے۔ اب یہاں سے جو شیعہ ہمارے ہاں گروہ ہے، ٹھیک ہے، جو شیعہ کہلاتے ہیں، وہ یہاں سے دلیل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیعان کا لفظ ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شیعان کا لفظ ذکر کیا ہے تو اس سے مراد کیا آج کے شیعہ ہے؟ یہ شیعان کا معنی گروہ ہے، کئی گروہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد کئی گروہ کے اندر تقسیم ہو گئے۔ کل حزب، ہر گروہ، ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹے سہارے ہیں جو انہوں نے تلاش کر لیے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی جائیں گے، اور کوئی نہیں جائے گا۔ تلک امانیہم، اللہ کہتے ہیں یہ ان کی آرزویں، خواہشات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، دلیل لے کر آؤ اگر ہے تمہارے پاس، ان کنتم صادقین۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی دین پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی دین پر نہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں جنت ہماری ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ تو الغرض کئی ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم ان کو اختلافی مسائل بھی کہہ دیتے ہیں، اور اختلافات والی کیا نام ہے جگہ ان کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا حل نہیں ہے، حل موجود ہے، حل موجود ہے، لیکن انصاف کی ضرورت ہے، تعصب کی اینک اتارنے کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح چیز اللہ رب العالمین سے جب دعا کر کر آپ مانگے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور پھر اس کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق بھی دے، اور باطل کو باطل کر کر دکھا اور اس سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دین پر میرے دل کو جما دے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو سیدھی راہ دیتے ہیں۔ جو بندہ انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، تو یاد رکھیں وہ ان فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچا پاتا ہے، وگرنہ شکار ہو جاتا ہے ان چیز کا۔ تو اس لیے ہمیں شرک والے معاملے کے اندر جو یہ آیت آئی ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ باطل ہیں، اور ہر ایک ہم اس کو باطل کہہ دیتے ہیں کہ جی مشرکین باطل پر ہیں، مسلمان حق پر ہیں۔ تو جو مسلمانوں کے اندر شرک کے چور دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں وہ بند نہیں کرنے چاہیے؟ ہمیں ان پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ واقعی وہ چور دروازے جو ہیں وہ کہیں ہمیں شرک کی طرف تو نہیں لے کر جا رہے، وہ واقعی شرک تو نہیں بنتا؟ ہمیں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ علماء نے اس کے اوپر باقاعدہ تصانیف کر رکھی ہیں، ہمیں اس مضمون کو پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ توحید کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔